پروین اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ پاس سے سسکیوں کی آواز آئی۔ ایک بچہ اپنی ماں کی قبر پر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پروین غمزدہ ہو گئی۔ وہ بچہ بولا، سوتیلی ماں بہت مارتی ہے۔ تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کی ساس نے دیکھا تو بولی، اس بچے کو اٹھاؤ اور تم بھی یہاں سے نکلو۔ وہ کرائے پر رہنے لگی اور خود چھوٹے موٹے کام کر کے بچے کو پڑھانے لگی اور وہ پڑھ لکھ کر کمشنر بن گیا۔ اور ایک دن وہ دونوں غریبوں کو زکوٰۃ دے رہے تھے کہ تبھی غریبوں میں بوسیدہ حالت میں بیٹھی اس کی، یا اللہ میرے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ پروین اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے شوہر کی موت کو 1 سال گزر چکا تھا۔ شادی کے صرف 3 سال بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے وہ اپنی زندگی گزار لیتی۔ دوسری شادی کرنے کو اس کا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ میکے والے اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے کہ پروین دوسری شادی کر لو، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرا سب کچھ وہی تھا، اب وہ نہیں رہا تو میں اسی کے نام پر اپنی باقی زندگی گزاروں گی۔ گھر والے جب اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تو سب نے چپ سادھ لی۔ پروین اپنے سسرال میں ہی اپنی ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی ساس کی بھی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا اکرم، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بہو کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ رشتہ دونوں کے درمیان روایتی ساس بہو جیسا ہی تھا۔ پروین ہر بات برداشت کر لیتی تھی، لیکن ساس اسے تانے دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کبھی اس کے نصیب کو کوستی اور کبھی اسے بے اولاد ہونے کا تانا دیتی، مگر اب سب کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ پروین گھر چھوڑ کر کہیں جائے یا دوسری شادی کرے۔ اس معاملے میں اس نے مکمل طور پر پروین کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر تم دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی بات پروین کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیتی تھی۔ وہ خود کو اپنی ساس کی مکروہ سمجھنے لگی اور اسی لیے اس کے ہر رویے کو برداشت کر لیتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دعا مانگتے مانگتے اچانک اسے قریب ہی سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی درد بھری تھی کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے اور اس کے کپڑے بھی میلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ پروین کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ قبر اس کی ماں کی ہوگی۔ کسی اپنے کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے، یہ پروین سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اپنے شوہر کی جدائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اسی قبر میں جا کر لیٹ جائے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں دکھوں سے آزاد ہو جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس بچے کے قریب گئی اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ کہنے لگی، بیٹا صبر کرو، اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اپنی ماں کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ پروین کی بات سن کر بچہ اور بھی زیادہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ اس کی سسکیاں دل کو چیر دینے والی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بولا کہ میں اپنی ماں کو کیسے بھول جاؤں، وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب گھر میں کوئی نہیں جو مجھے پیار کرے۔ سوتیلی ماں مجھے ہر روز مارتی ہے، اتنا مارتی ہے کہ کبھی کبھی میں درد سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے آج میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، اس سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ مجھے ظالم دنیا کے حوالے کر کے کیوں چلی گئی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہ کہتے کہتے وہ ایک بار پھر شدت سے رونے لگا۔ اس کے الفاظ سن کر پروین کی روح تک کانپ گئی۔ وہ بچہ زیادہ سے زیادہ 7 سال کا ہوگا، مگر اس کی باتوں میں جو دکھ اور سنجیدگی تھی وہ کسی بڑے انسان کو بھی شرما دے۔ پروین کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اس کا دل اس بچے کے لیے محبت اور ہمدردی سے بھر گیا۔ اس کے نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ پہلے تو چونکا،
مگر پھر اس کے سینے سے لگ کر اور زور زور سے رونے لگا، جیسے اسے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح مگر ماں جیسی پناہ مل گئی ہو۔ پروین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، کیا تم میرے بیٹے بنو گے؟ بچے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر اور امید دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ معصومیت سے بولا کہ آپ مجھے کہیں لے جا کر چھوڑ تو نہیں دیں گی؟ آپ کوئی بری عورت تو نہیں ہے؟ پروین کے لبوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں بیٹا، میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھوں گی۔ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ رہتی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، اگر تمہیں میرا گھر اچھا لگے تو وہیں رہ لینا، اگر نہ لگے تو میں خود تمہیں واپس چھوڑ آؤں گی۔ بچہ کچھ لمحے خاموش رہا، شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس کھونے کو اب کیا رہ گیا ہے۔ ایک طرف وہ گھر تھا جہاں اسے روز مار پڑتی تھی اور دوسری طرف یہ اجنبی عورت تھی جس کی باتوں میں سچائی اور نرمی تھی۔ اچانک وہ پھر سے رونے لگا، مگر اس بار اس کے آنسوؤں میں پہلی جیسی بے بسی کم اور کسی نئے سہارے کی جھلک زیادہ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پروین کے دل میں جیسے کسی نے روشنی بھر دی۔ اس نے بچے کا ہاتھ تھام لیا، اسے یوں لگا جیسے اللہ نے اس کی خالی جھولی بھر دی ہو۔ جس اولاد کے لیے اس کا دل ترستا تھا شاید آج اسے وہ ملنے والی تھی۔ وہ بچے کو ساتھ لے کر قبرستان سے باہر نکلنے لگی۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر اپنے شوہر کی قبر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ دل ہی دل میں بولی کہ دیکھو، آج اللہ نے مجھے ایک سہارا دے دیا، شاید اب میں اتنی تنہا نہیں رہوں گی۔ راستے میں اس نے بچے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے آہستہ سے بتایا کہ اس کا نام احمد ہے۔ پروین نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو احمد۔ احمد نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ کمزور ضرور تھی مگر اس میں امید کی ایک کرن موجود تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے پروین کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اسے فکر تھی کہ اس کی ساس اس بچے کو قبول کرے گی یا نہیں، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اس بچے کو کسی بھی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کی ساس نے اسے دیکھا اور پھر اس بچے پر نظر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پروین نے نرمی سے ساری بات بتا دی۔ اس نے احمد کی حالت اور اس کے دکھ کا ذکر کیا۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ساس نے غور سے احمد کو دیکھا جو ڈرا سہما پروین کے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا کہ اگر تم اسے لائی ہو تو اب اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ میرا گھر ہے، کوئی سرائے کا مکان نہیں کہ کسی کو بھی ٹھہرا لوں۔ تمہیں رکھا ہوا ہے، یہ کیا کم ہے کہ اب اس بچے کی بھی ذمہ داری اٹھا لوں؟ اس بچے کو یہاں سے نکالو ورنہ خود بھی اس کے ساتھ نکل جاؤ۔ ساس کے منہ سے یہ سخت الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے پروین کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس نے احمد کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے اس بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا تو شاید یہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں کھو جائے گا۔ پروین نے بغیر کچھ کہے احمد کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ساس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر اس بار اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی پروین کی زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا اور ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ باہر نکلتے ہی احمد نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ پروین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، جہاں اللہ لے جائے گا بیٹا، وہیں ہمارا گھر ہوگا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ پروین کے پاس نہ کوئی خاص جمع پونجی تھی اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اس نے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ کمرہ بہت سادہ تھا، ایک پرانی چارپائی، ایک چولہا اور چند برتن، مگر اس کے باوجود وہ جگہ احمد کے لیے جنت جیسی تھی کیونکہ وہاں مارنے والا کوئی نہیں تھا۔ پروین نے گھر گھر جا کر کام کرنا شروع کر دیا، کہیں برتن دھوتی، کہیں کپڑے دھوتی اور کہیں صفائی کرتی۔ صبح سویرے نکل جاتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے مگر اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ احمد شروع میں بہت سہما ہوا رہتا تھا۔
وہ ہر بات پر چونک جاتا جیسے اسے ابھی کوئی مارنے والا ہو، مگر آہستہ آہستہ پروین کی محبت نے اس کے دل سے خوف نکالنا شروع کر دیا۔ وہ اسے پیار سے پڑھاتی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور رات کو اسے کہانیاں سنا کر سلاتی۔ پروین نے احمد کو محلے کے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ داخلہ کرواتے وقت اس کے پاس فیس کے پیسے بھی پورے نہیں تھے، مگر اس نے اپنی ایک پرانی چوڑی بیچ کر وہ رقم پوری کی۔ جب احمد نے پہلی بار اسکول کا یونیفارم پہنا تو پروین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ زندگی آسان نہیں تھی، کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک وقت کا راشن ہوتا۔ پروین خود بھوکی رہ جاتی مگر احمد کو پیٹ بھر کر کھلاتی۔ ایک رات احمد نے اسے دیکھا کہ وہ پانی پی کر سو گئی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ امی، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ پروین نے مسکرا کر کہا، مجھے بھوک نہیں تھی بیٹا، تم کھا لو۔ سردیوں کی ایک رات بہت سخت تھی، کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ احمد کے پاس صرف ایک پتلا سا کمبل تھا۔ پروین نے اپنا دوپٹہ بھی اس پر ڈال دیا اور خود سردی میں ٹھٹرتی رہی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ اس کا بیٹا سکون سے سو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد پڑھائی میں بہت تیز نکلا، اساتذہ بھی اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتا۔ جب بھی اسے کوئی کامیابی ملتی وہ سب سے پہلے دوڑ کر پروین کے پاس آتا اور کہتا، امی، میں نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پروین ہر بار اسے سینے سے لگا لیتی اور کہتی، میرا بیٹا ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا۔ ایک دن اسکول میں ایک تقریب تھی جہاں نمایاں طلبہ کو انعام دیا جا رہا تھا۔ احمد کا نام بھی پکارا گیا۔ وہ اسٹیج پر گیا اور جب اسے انعام ملا تو اس نے سب کے سامنے کہا، یہ سب میری امی کی وجہ سے ہے، اگر وہ مجھے نہ ملتی تو شاید میں آج بھی کہیں مار کھا رہا ہوتا۔ یہ سن کر پروین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن اسے لگا کہ اس کی ساری محنت رنگ لا رہی ہے۔ سال گزرتے گئے، احمد نے میٹرک میں پوزیشن حاصل کی، پھر کالج اور یونیورسٹی میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کرتا رہا۔ پروین نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کی کامیابی کے لیے وقف کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب احمد نے مقابلے کا امتحان دیا۔ نتائج کا دن تھا۔ پروین کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ احمد گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ دوڑ کر پروین کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کمشنر بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پروین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے احمد کو گلے سے لگا لیا۔ آج اس کی ساری محنت، ساری قربانیاں قبول ہو گئی تھیں۔ وہ یتیم بچہ جو کبھی قبروں کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا، آج ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ احمد نے کبھی پروین کو اپنی سگی ماں سے کم نہیں سمجھا۔ وہ ہر جگہ اس کا ذکر فخر سے کرتا۔ لوگ اس کی کامیابی کی مثال دیتے اور پروین کی تربیت کو سراہتے۔ پروین اکثر رات کو بیٹھ کر اپنے شوہر کو یاد کرتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، دیکھو آج تمہارا بیٹا کہاں پہنچ گیا ہے، اللہ نے میری جھولی بھر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ احمد نے نہ صرف ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کیا بلکہ اپنے اندر انسانیت اور رحم دلی کو بھی زندہ رکھا۔ کمشنر بننے کے بعد بھی اس کے اندر وہی عاجزی تھی جو ایک یتیم بچے کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ اکثر پروین کے ساتھ بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کرتا اور کہتا کہ اگر آپ مجھے نہ ملتی تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ پروین ہر بار مسکرا کر کہتی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے بیٹا، میں تو صرف ایک ذریعہ بنی ہوں۔ احمد نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا تھا کہ وہ کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہر جمعے کے دن وہ خود جا کر غریبوں میں زکوٰۃ اور خیرات تقسیم کرتا۔ اس دن بھی وہ اور پروین ایک بڑے سے صحن میں بیٹھے تھے جہاں بہت سے غریب لوگ جمع تھے۔ احمد خود اپنے ہاتھوں سے سب کو رقم اور راشن دے رہا تھا۔ پروین ایک طرف بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فخر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے ایک بے سہارا بچے کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ اسی دوران احمد کی نظر ایک کونے میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس کے کپڑے بہت بوسیدہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وقت کی سختیوں کے گہرے نشان تھے۔ وہ عورت باقی سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی، جیسے کسی سے نظریں ملانے کی ہمت نہ ہو۔ احمد نے خادم سے کہا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے آئیں۔ جب وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی احمد کے قریب آئی
تو اچانک اس کی نظریں احمد کے چہرے پر جم گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے آثار ابھر آئے۔ وہ یکدم احمد کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ احمد بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں اور کمزوری کے باوجود کچھ جانا پہچانا سا احساس اس کے دل میں جاگا۔ عورت فوراً کہنے لگی، تمہارے ہاتھ پر وہی نشان ہے جو میرے ظلم کا گواہ ہے، تم احمد ہی ہو نا؟ احمد نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس کے ہاتھ پر ایک گہرا نشان تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ یہ وہی نشان تھا جو کبھی ایک جلتے ہوئے کوئلے سے اس کے ہاتھ پر لگایا گیا تھا۔ وہ درد آج بھی اسے یاد تھا۔ یہ درد دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ احمد کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا پہچاننے میں کہ وہ عورت اس کی سوتیلی ماں ہی ہے جس نے اس کے بچپن کو درد سے بھر دیا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں سامنے سارے ماضی کے مناظر گھوم گئے، وہی ظلم، وہی مار پیٹ، وہی چیخیں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ ابا کی دوسری بیوی ہیں نا؟ عورت زاروں کی طرح روتے ہوئے بولی، ہاں میں وہی ہوں، تمہاری سوتیلی ماں۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ میرے اپنے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ آج میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی اپنا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے ہاتھ پر یہ نشان خود لگایا تھا، آج اسی نشان نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت پچھتا رہی ہوں، میں کب سے تمہاری تلاش میں ہوں۔ ہر روز خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ایک بار تم مجھے مل جاؤ اور میں تم سے معافی مانگ لوں۔ وہ مسلسل احمد کے قدموں میں گری معافیاں مانگ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف اس کا بچپن کا درد تھا اور دوسری طرف پروین کی دی ہوئی تربیت۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین کی آنکھوں میں نرمی اور شفقت تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا کر جیسے احمد کو فیصلہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور جھک کر اس عورت کو اٹھایا۔ اس کی آواز میں نرمی آ گئی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا وہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر اب وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں آج اس مقام تک نہ پہنچتا۔ اللہ نے آپ کے ظلم کے بدلے مجھے ایک ایسی ماں دی جس نے مجھے بیٹوں سے بڑھ کر محبت دی، مجھے ایک ایسی عظیم عورت سے ملوایا جو بنا کسی مطلب کی بے لوث محبت مجھ سے کرتی رہی اور آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اس نے پروین کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ احمد نے کہا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ یہ سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے احمد کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ احمد نے اسے روکا اور کہا، اب آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کو سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے رہنے کا انتظام کروا دوں گا اور آپ کی دیکھ بھال بھی ہوگی۔ وہ عورت حیرت سے احمد کو دیکھنے لگی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بچے پر اس نے اتنا ظلم کیا وہ آج اس کے ساتھ اتنی مہربانی کر رہا ہے۔ پروین آگے بڑھی اور اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل میں بھی کوئی کینہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اس دن وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ منظر صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کی جیت کا ثبوت تھا۔ احمد نے ثابت کر دیا تھا کہ اصل کامیابی صرف عہدہ یا دولت نہیں بلکہ دل کا بڑا ہونا ہے، اور پروین نے یہ ثابت کیا تھا کہ ماں ہونا خون کے رشتے کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ محبت اور قربانی کا نام ہے۔ ایک یتیم بچے کی زندگی جو کبھی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی آج روشنی کی مثال بن گئی تھی، اور ایک عورت جس نے کبھی سب کچھ کھو دیا تھا آج اللہ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت یعنی ایک نیک بیٹا عطا کر دیا تھا۔ اسے اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد مل چکی تھی۔